عليم. وهو إسحاق ويعقوب. هدينا من ومن ذريته داود أيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا ومن آبائهم وذرياتهم صراط مستقيم.
درود پر محمد وآل محمد۔ مومنین حضرات، آج رات بعد نماز عشاء محلہ جڑیا والا میں مرحوم غلام اصغر بھٹی کے مکان سے شبیہ جھولا جناب علیہ السلام کا ماتمی جلوس برآمد ہوگا اور ریاض حسین خان گیتا کے مکان پر ٹھیک 9:15 بجے مجلس اعزاز ہوگی، جس میں مولانا توقیر عباس جوادی صاحب خطاب فرمائیں گے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ آج رات ٹھیک 8 بجے ملک امیر حیدر سنگر صاحب کے فارم پر ہموکہ میں سالانہ ماتمداری کا پروگرام ہو رہا ہے، جس میں ملک کے نامور نوح خان قربان حسین جعفری صاحب نوح خان کریں گے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ اب آپ کے سامنے عمدۃ الواعظین مصور نام مولانا اقبال حسین خان صاحب ملتان، مولانا صاحب کی صحت سلامتی درازی عمر کے لیے بلند تر صلوات۔ اہل ایمان مرحومین دی بلندی درجات واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ حاجات دی برابری واسطے، مشکلات دی آسانی واسطے، مریضین دی صحت یابی واسطے پھر بھی صلوات پڑھ سکو۔
جات ہند بشریت حضرت ولی اثر دی آمد و سلامتی واسطے پھر بھی صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محمود العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى أربعة عبادة بلند محبین حیدر کرانو عزاداران مظلوم کربلا دعا ہے کریم خالق تمام شرفا دی حاضری قبول فرمائے جتنے اہل ایمان اس دار فانی کو گر گئے مالک شفاعت مظلوم کربلا نصیب فرماوے اساں سارے انو آل محمد دی محبت نال ساڈے دلاں نو مالک پر فرماوے سرشان فرماوے اور صحیح معنی محمد اور آل محمد دا تابدار اطاعت گزار شیعہ بڑھن دی مالک توفیق عطا فرمائے ظلم دا دور ہے ضرورت حجت خدا دی تشریف آوری دی کریم اللہ ساڈے آقا و مولا ملجا و ماوا حضرت ولی یاسر دے ظہور تعجیل فرمائے دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو مدینے دا شہر مسجد نبوی صحابہ دا مجمع تے منبر تے محمد ایک جا دی اپنی منزل ہے جا دی اپنی منزل ہے منبر دی اپنی منزل ہے خطیب دا اپنا وزن ہے بیان دی اپنی اہمیت ہے
شہر مدینے دا ہے، مسجد نبی دی ہے، مجمع صحابہ دا ہے، منبر تے محمد وحی دی ترجمانی پئی ہوندی ہے۔ آقام الہی دے نارس بیٹھا دیتا ہے، یا پیغمبر دی آنکھ کھٹی ہے، دروازے تے لگی ہے، وقت اٹھائیں ٹک گئی ہے۔ لوگ آدھر یا رسول اللہ ایک وقت دو کام چنگے تے نہیں لگ دے، گلہ ساٹھے تے آگے ویت کریں دے ہو تے ویت دروازے آنے پاس ہو، فرمایا چوپ ہو جاؤ، میں نو اللہ دی عبادت تو منع نہ کرو، علی پہ آنا ہے۔ فرمایا چوپ ہو جاؤ، میں نو اللہ دی عبادت تو منع نہ کرو، او علی پہ آنا ہے۔ لوگاں کہ یا رسول اللہ عجیب بات ہے، ودھو علی دا چہرہ تے فرمائے او اللہ دی عبادت، فرمائے ایک ویری نہیں، میں تکائی ویری آکھیا النظر الہ وجہ علی عبادہ، علی دا چہرہ ویکھنا میرے اللہ دی عبادت ہے۔ مومنہ دے چہرے شاش بشاش ہو گئے، دل خوش ہو گئے، کہ مجمع ہر بندہ ہی کو جے نہیں ہوتا، کچھے میں گویاں شروع ہو گئیاں، عجیب بیدن علی دا چہرہ، فرمائندن اللہ دی عبادت، پیغمبر نے انہاں دے دے رہے ہیں دلوں دی زنگ دا جائزہ لیا، فرمایا دنیا والے علی کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، علی منی بمنزلت راسی من بدنی، دنیا والے علی دی مثال میں محمد نہ علی نے جی میں بدن دی سر نہ ہو۔ علی منی بمنزلت راسی من بدنی، علی دی مثال میں محمد نہ علی نے جی میں بدن دی سر نہ ہو۔ لوگ آدھر یا رسول اللہ گل کھولو، یا رسول اللہ گل کھولو، جڑے بدن نال سر نہ ہوئے سائیو بدن دا مردہ ہوتا ہے، پیغمبر فرمائے جڑے دین چالی نہ ہوئے وہ دین مردہ ہوتا ہے۔ ظاہر وقت ابو ذر کے سلیمان دے بندے ہوئے سنانا لے دے رسول ہوئے علی دے فضائل پڑھانا دا ڈاکٹر صاحب ہاں نہ ٹھاروے دے انہاں دے دل خوش ہو گئے، منافقان دے نک ڈھان لگ گئے، پھر حل چال مچی، عجیب بات ہے، اتنی منزلت علی دی، سرکار فرمایا فکر مت کرو، مسئلہ ہو کا مسئلہ الکعبہ، علی معمولی انسان نہیں ہے، علی دی مثال دین چاہیے جی میں دنیا چکابہ ہے۔ علی دی مثال دین چاہیے جی میں دنیا چکابہ ہے۔ لوگاں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کعبہ تو ہوئے جی تو منہ پھر وجہ نماز نہیں رہتی، پیغمبر فرمائے علی ہوئے جی تو دل پھر وجہ کا ایمان نہیں رہا۔ کعبہ تو ہوئے جدو منہ پھر وجہ صحیح نماز نہیں رہتی، پیغمبر فرمائے علی ہوئے جدو دل پھر وجہ تو ایمان نہیں رہتی۔ مومن خوش ہونے لگ گئے کہ لوگ جڑے آئے نوے جو پریشان ہونے لگ گئے۔ سرکار فرمایا اگا سنو، لولا علی لما کان لفاطمہ کفن علی وجہ الارض، دنیا تے علی نہ ہوتا میری دھی دے برابر تا مرتی کوئی نہ نبیاں چ نہ رسولاں چ، نہ نبیاں چ نہ رسولاں چ، کوئی الجھن دی گل ہے؟ مسلمان سیاںا بن، مسلمان سیاںا بن، زہرا محکوم ہے، علی حاکم نہیں دے، حاکم محکوم دی برابری اولو العزم نبی نہیں کر سکتے، او دے حاکم دی برابری دکھتا نہ پجاری کی نہیں کر سکتے۔
النظر علی الہ وجہ علی العبادہ، علی دا چہرہ ویکھنا اللہ دی عبادت ہے۔ لوگاں کیا سائیں دنیا فانی ہے، جو علی دنیا تو ٹور ونے بس کوئی اور مرکز ہی دسو جے ویکھنا ثواب ہوئے۔ سائیں فرماتے ہیں نظر الی الکعبہ عبادہ، علی میسر نہ ہوئے کعبہ دی زیارت کیتی کرو، جے کعبہ ویکھو علی یاد آپے آندا رہسی۔ نظر الی الکعبہ عبادہ، کعبہ دے ویکھنا عبادت ہے۔ جتنی دیر بندہ کعبہ دے نگاہ کیتی رکھے اللہ اکھیں دے گناہ معاف کر چھوڑیندا ہے۔ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، کعبہ دی زیارت کرنا عبادت ہے۔ میں اکثر یا رسول اللہ کعبہ تو ہو گیا ہے مہنگا، پیسہ لگتا ہے ڈھیر سارا، بندہ حج تے ونے 13 لاکھ دا خرچہ ہے، اگے پیچھے ونے 2-4 لاکھ تو تلے گل کا ہی نہیں۔ تے جو 4 لاکھ ہوتے بھرنا ہے وہ ادھر کو قلعہ وکا یا دکان شکان دا سودا نہ کر دے۔ اے میرے چھواں مولا فرمائے ہیں کنجوسی تے بخل نہ کر، اللہ مال دیوی، اللہ مال دیوی، تبت بخل نہ کر۔ ایک میری کعبہ وانتا ویک جدہ پہلی زیارت کعبہ تے پری اس وعدہ کیتا ہے تو جو منگتا ویسے میں جو دیتا ویسے۔ بخل نہ کر، کنجوسی نہ کر، قارون نہ بن۔ اللہ پیسہ دیتا کس واسطے؟ دیتا یہ اس واسطے جو تو خوش جو کہ خرچ کر، اپنے عیال تے خرچ کر، اللہ دا واجب ادا کر۔ معصوم فرمائے اللہ دا وعدہ ہے جڑا پیسہ خرچ کر کے اللہ دا حج کرے سی انہوں دنیا تے میں کدا غریب نہ کرے سی۔ کعبہ دے ویکھنا عبادت، پھر پتہ ہوے علی دا منن والا تے ہوے بخیل۔ کیا خیال ہے امیر المومنین دے بارے تھوڑا کیا خیال ہے؟ علی سخی ہے یا بخیل ہے؟ میں آدھا لفظ سخی معیار علی کو چھوٹا ہے، علی سخی نہیں، علی کریم ہے۔ میں چھوٹا جائے جب وضاحت کرا تاکہ تو سمجھ آ بنے۔ معصوم تو پوچھا گیا مولا سخی کون ہوتا ہے؟ فرمایا سخی الذی یاکل ویؤتی، سخی ہوتا ہے جڑا آپ ہی کھاوے تے لوگاں نوں ہی کھواوے۔ سائل آدھا مولا تے کریم کون ہوتا ہے؟ فرمایا الکریم الذی لا یاکل ویؤتی، کریم وہ ہوتا ہے جڑا آپ نہ کھاوے تے لوگاں نوں ونڈے۔ مسلمان اللہ دی کہنا دے گھوڑے بجا کے ویکھ لائے تینوں سخی مل ویسے، اگر کریم گول نہیں تے ہی کو حسنین دا بابا علی۔ جڑا آپ نہیں کھاندا لوگ اج بن چھوڑدا یار حیران ہو سو جنگ جو گئے کھلے تے اگو آنکھ لائے ارادہ رکھ کے قتل دا قاتل کافر تو انہوں پتہ لگا ہے میرا مد مقابل علی ہے، اس دو نے ہاتھ کی دینا دا یا علی حبلی سیفقا یہ تلوار تمن دے جا آئی جنگے میدان ارادہ قتل اس ہاتھ کی دینا یا علی حبلی سیفقا یا علی تلوار تمن دے جا۔ علماء فرمائندے نو دے منگن دی دیر آئی فرما الے حسنین دے بابے دے چھوڑی۔ تلواراں دے تھے دو گئیاں امیر المومنین ہتھوں خالی ہو گئے لگے یا علی تلواراں تو میں دیتیاں نہیں ہوڑ لڑسے کی میں مسکرا کے فرمائندے نیوے لڑساں سائل نو خالی مڑے میں علی نو حیات ہے۔ یہ بھی لڑساں سائل نو خالی مڑے دے علی نو شرم آتا ہے۔ اس دو تلواراں لہرائیاں اس کہ میری تلواراں تو ہوڑ توانو بچے سی کون؟ توکل دی دنیا دا بادشاہ علی۔ ایدی آنکھیں چک پا کے فرمائدن عرب دا بردو میں جب بھی میدان میں گیا ہوں تلوار کے سہارے پہ نہیں میں نو اللہ بچے سی جیدے قبضہ قدرت چلی دی جان ہے۔ اتنا استقلال کافر نٹھا پھیرا تے ڈا پیا جے دی توکل تے تو کھلا لڑدا ہے او دا کلمہ پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کریم وہ ہوندا ہے جڑا آپ نہ کھاوے تے لوگ ہیں
ونڈ چھوڑے یار حیران ہو سو جدہ خیبر فتح ہوئی ہے نا جنگ خیبر تے خیبر اللہ اتنا مال غنیمت مسلمانوں کو دیتا ہے جو لوگوں کی بھوک نکل گئی اور لوگ آتے ہیں یا علی بچڑے جنی جدہ دی خیبر فتح کی تھی ایسا پیٹ ہون راج کے کھا دی میرے آقا نو سرکار جنگ فتح کی تھی بہت بڑا مال غنیمت ملے ہے اور لوگوں نے تقسیم ہویا ہے سب تو زیادہ فاتح خیبر دے حصے جائے لیکن حیران ہو سو ہر کوئی اپنے اپنے گھر ایک حصہ لے گیا ہے جیسا علی گھر آئے تا حق خالی ہے رسول دی دی اٹھ کے استقبال کیتا یا علی میں سنے خیبر فتح ہو گئی ہے فرمندن حمد ہے اس اللہ دی جائے خیبر دی فتح تیرے شوہر دے سر دے سجائے حمد ہے اس اللہ دی جائے خیبر دی فتح دا سیرا تیرے شوہر دے سر تے سجائے بی بی پوچھ دیئے یا علی کوئی مال غنیمت ملے ہے فرمندن ہر جنگ نالو ڈھیر ملے ہے ہر فوجی تو ڈھیر ملے ہے بی بی علی یا علی گھر دے آندا فرمندن بدور لے کے آمن لگا تے مدینے دے یتیم دے فقراء اکٹھے ہو کے میرے سامنے آئے میں تے پیغمبر میں شرم آندا میرے کھاویں تے لوگاں دے یتیم نہ کھاویں میں سارا مال غنیمت جدید میں ونڈ چھوڑے سونے جواب میری مخدوم آندا آج دا ماحول میں بچے ہوئے بھوکے گھر ہوئے فاقے تشور مزدوری آنے ونڈ گھر دی کے صورت حال ہوندی ہے لیکن سلام عقیدت پیش کرے سا رسول دی عظیم بیٹی دے جدہ پتہ لگا سنا جو علی بیت المال تا حصہ یتیمہ بے ودان تے مسکین ہے جو ونڈ چھوڑے میری سین سجدہ شکر کر کے دی میرا اللہ کتنے تیرے سجدے شکر دے کرا جو علی دیا کریم شوہر بطول دے حصے کرا جڑا مومن ہوتا ہے موالی ہوتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا اور میرے آقا خود فرمائے نبخل الناس دنیا جو بخیل ترین بندہ وہ ہوتا ہے جڑا اللہ دے واجبات جو بخل کرے زکاة واجب نہیں دینا خمس واجب نہیں دینا حج واجب نہیں کرنا لوگوں دے حقوق واجب نہیں دینا دھی بہن دی جائیداد ویلے نال پوتر تے نہ کرا کے راتی تہجد دیتی کرا اور میرا بھائی حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر دے سی تے حقوق العباد معاف کوئی نہیں ہونے اگر کہنا حق کھاوے سو تے معاف نہیں ہونا جتنے تائیں حق ادا نہیں کرنا اللہ جنت دی کنجی کوئی نہیں دیونی جنت دی چابی ہونی ہے میرے عادل امام دے ہاتھ سے امیر المومنین جنت دے جہنم کو تقسیم کرنا ہے پہلے علی بہڑ دا حق دی ویسی موالی بڑا ہے نارے بڑے مرندہ ہے علی علی کرندہ ہے بہن دا حق اپنے نا دبا کے بیٹھا ہے کیا فائدہ تیرے اس موالی ہون دا علی علی غاسبہ دا امام نہیں علی متقیہ نا امام ہے نہیں علی غاسبہ دا امام نہیں دی بہن دا حق کھا کے دے بندہ کتنے نعرے مار چھوڑے علی نو چنگا نہیں لگدا علی نو چنگا او لگدا ہے جیڑا اللہ دے واجب نو ادا کرے میں کبھی میں کہا علی علی جو کرے نا یا علی ہم تو تیرے ہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے اوروں بتے رہے ہیں میں ذمہ داری نال پیادا درسگاہ دا ماحول ہے میں ذمہ داری نال پیادا اگر محض قصیدہ علی پڑھنا باعث جنت پڑھنا ہے تو میں امیر شام دے منہ چتوان علی دے قصیدے سنائیں بھائی امیر شام بھی علی دی بارے کلام لکھے ہے عمر ابن عاص بھی امیر المومنین دی شان اچ قصیدے لکھے ہیں یہ مطلب ہے قصیدے لکھے آنکھیں تو سنائیں کیا دو جملے تو سب ایک سلوات چھوڑو میں سنائیں گا کیا پارلیمنٹ میں دمشق کے دو بندے بیٹھے ہیں ایک امیر شام آئی تھے ایک کو دا مشیر آئی عمر ابن عاص تے ارمج مقابلہ کلام دا ہوتا
بڑے بڑے میلے لگنے ہیں، ہر کوئی شاعری کرے آ تو پھر وہ بڑے بڑے انعام لائے وجے نا تو میلے چاہ وجے نا تے وہ کلام دے بڑے انہوں ماہر ہوتے ہیں تے دو بیٹھے ہیں پارلیمنٹ دے اندر امیر شام آ کے آج کلے بیٹھے ہیں دل لاتا کوئی کلام نہ لکھا ہے ہمارے ابن عاص آگیا کلام تو لکھنا چاہیے لیکن کلام دا تو موضوع ہوتا ہے موضوع داؤ دس جو آج کلام کیڑے موضوع تے لکھا ہے اس آگیا آج میرا موضوع شان علی کون پہ آتا ہے امیر شام پہ آتا ہے بھائی آج میرے کلام کا موضوع کیا ہے شان علی علی دی شان اچ کلام لکھو ہی نہیں واہ جی واہ اولا کہ اچھا باتین کر جو دو مخلے تھے تو دو فکرے تو ربائی دے لکھ جاتے چار بھی ربائی ہوندی دو میں سے لکھنا انہوں نے امیر شام جملے لکھیں گے سلوات پڑھو تو میں جملے پڑھا امیر شام آدھا خیر البریت من بعد الاحمد حیدر دنیا والے محمد مصطفیٰ تو بعد اگر فضیلت کا تاج سجدہ ہے تو سار علی ہے خیر البریت من بعد الاحمد حیدر دنیا والے محمد مصطفیٰ تو بعد اگر فضیلت کا تاج سجدہ ہے تو سر علی ہے اگر الناس عرض والوسیع سماؤ پوری کائنات فضیلت دی زمین نظر دی علی دا علی پوری کائنات دے آسمان فضیلت میں گاوے لگلی ہے نا اس حالات کے ساتھ چھوڑیاں چولا اجاؤ دے فکر نہ نکے نال اللہ اٹھی کلا ہے اس کو فعل پاس ہاتھ کر کے علی مولا نے مخاطب کیتا ہے اس کا کیا هو الذی شاہد العدو بفضلہ سونا یزید دا بابا هو الذی شاہد العدو بفضلہ کتنا صاحب فضیلت حسنین دا بابا جے دی فضیلت دی گواہی تے دیا کمینہ شاہد العدو بفضلہ والفضل ما شاہدت بہ الاعداء اگر سچ پوچھنا ہے نا تو وہ ہے یہ دی فضیلت دی گواہی تیریا کمینہ دشمن دینا بیٹھا ہے اگر سچ پوچھنا ہے تو فضیلت نہیں ہوندی جو کشامت حق کے کلام کشامتی لکھن حق وہ ہوتی ہے جو زبان دشمن سے قصیدے نکلتے پہوں میں کیا نے ان قصیدے تعمیر شام ہی پڑھتا ہے انہوں اگلی گال منع ہی کرے نا بایا سن قصیدے پیسے نال پڑھ دیا وہ سینے پڑھ سکتا گال تھی ہے نا وہ قصیدہ وہ سے پڑھے ہے آمر بن عاص قصیدہ علی دا پڑھے ہے کلام تو اس پڑھے ہے نا تو یہ دا مطلب ہے صرف قصیدے پڑھن نال گال نہیں پڑھدی جتنے تائیں بندہ سلیمان تے ابو ذر دا مزاج نہ رکھدا کیا بات ہے واہ کردار ہے بالکل کردار ہے بیت دا کون بندہ علی علی کرے نا تے جلے حج دا موقع ہوے گھوٹو پا لے میں سہی علی نو منے نا تے علی واجب آ کے دو سر درد پا گیا بھائی شیعت کا مطلب ہی ہے جی میں امام آٹھا بنے انہیں کریں نا تو کرنی اپنی مرضی ہے تو پھر شیعت کیسی جو نہ اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر کر پھر کل شیعت علی تو نہ ہوئی فرمایا النظر الى الکعبۃ عبادہ علی دا چہرہ دیکھنا عبادت علی دنیا کے دور بننے تک کعبہ دی زیارت کرنا عبادت صحابہ دن حضور تیسری چیز فرمایا النظر الى المصحف عبادہ قرآن مجید کی زیارت کرنا ثواب ہے وضو کر جا قرآن مجید نو سامنے رکھ جا
تے قرآن مجید دی زیارت کر تے تلاوت کر، ویکھن نال اللہ اکھی دے گناہ معاف کریندا ہے، پڑھن نال اللہ زبان دے گناہ معاف کریندا ہے، سنن نال اللہ کناں دے گناہ معاف۔ اور معصوم فرمائندے نال بیت الذی یقرأ فیہ القرآن، گھر قرآن دی تلاوت سائیں فرمائندے اونچی آواز نال کیتی کرو، اس واسطے جو جڑے گھر قرآن دی تلاوت ہوندی ہے تحضر فیہ الملائکۃ الرحمہ ویحجر منہ الشیاطین، جڑے گھر محب اہل بیت دے گھر قرآن دی تلاوت ہوندی ہوے شیاطین دور ہوویں تے رحمت دے فرشتے نازل ہوں۔ رحمت دے فرشتے نازل ہوندے، شیاطین دور ہوندے، اس محب اہل بیت دے گھر چوں جے گھر قرآن دی تلاوت ہو۔ ایڈا سونا ماحول ہوندا جلے صبح صبح وضو کر کے نماز پڑھ کے لوگ قرآن دی منزل کریں، لوگ گھٹ آئیں، مصیبتاں گھٹ آئیں، پریشانیاں گھٹ آئیں۔ جدہ نہ قرآن چھوڑے ہے گھاری چوڑک نہیں نکل دے، بات پیران دیر بننا مدہ ہے، یہ نہیں نکل دے، میں چکہ جادو کر لیا ہے، میں چکہ ٹونا کر لیا ہے، بندے دا بچہ مان 1400 سال پہلے خاندان علی دا حال دس کہن قرآن پڑھ جادو نہ سی تیجو 14 میں چھوڑ دیتا، تیجو معصومین دے کردار میں چھوڑ دیتا، تے آل محمد دے گھرانے دے فرمان نو مننا چھوڑ دیتا ہے، گھر مصیبتہ نہ ہونے تکے ہوئے۔ انہوں پہلے فرمایا البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، او گھر جن قرآن پڑھیا جاوے، فرمایا یحجر منہ الشیاطین، اس گھر جو شیاطین دور ہوئے دیں، نحوستہ موقع دیں، تحضر فیہ الملائکۃ الرحمہ، اس گھر رحمت دے فرشتے نہ کہتے ہیں کہ پورا پارا چپڑ، دا آیات چپڑ، وی آیات چپڑ، صبح قرآن پڑھ تے قرآن دا نال ترجمہ پڑھ۔ بے شک یہ نقصانات اور ظاہر ہوندے پہن تے تو اپنی معاف کرنا اپنی کم علمی دی وجہ تو تیرے ممبر تے شرک بکیا جا رہا ہے، اور لوگوں نے پتہ ہے کہ واہ واہ کرنے والے نے قرآن تو آڑی لوگ ہیں۔ اگر تو قرآن پڑھ دو، نہج البلاغہ پڑھ دو، صحیفہ سجادیہ پڑھ دو، تو میں قرآن دے مطابق بولا، قرآن دے مخالف نہ بولا۔ میں نے کہا ڈکڑا میری قوم میں تیجا بندہ ہی کوئی نہیں جیڑا قرآن بقیدہ پڑھ دو، میں نے پتا ہے میری قوم میں تیجا بندہ ہی کوئی نہیں جیڑا نہج البلاغہ نو وقت دیندہ ہوئے، میں نے پتا ہے میری قوم میں تیجا بندہ ہی کوئی نہیں جیڑا مولا زبور آل محمد سید و ساجدین دی سونیاں سونیاں توحید بیان کرنا لیا دعائیں پڑھ دو۔ ایسا خزانہ چھوڑ دیتا ہے جیڑا آل محمد چھوڑ دو۔ ایوہ سے ہون جنات بھی ہیں، ہون ٹوڑے بھی ہیں، ہون جناب گٹھے تعویز بھی ہیں، ترے والا پیران کول ہے سائیں میرے گھارے جو نحوس کا نہیں نکل دے جڑا آپ منحوس ہے، اس تیرے گھروں نحوست کے ہی کٹنی ہے، وہ جڑا حسن ہی نہیں کرے گا، جن حضور ہی پتہ کوئی نہیں، اور تیرے واسطے مستجاب دعوات بڑھ گیا ہے۔ آج 14 دسیا ہے مشکل حل نہ ہوندی علی رات تو پیچھے اٹھی نماز تہجد پڑھ جا، اللہ نے 14 دا واسطہ دے جا، اللہ تیری مشکل حل۔ النظر الى المصحف عبادت، قرآن در ویکھنا عبادت، اور فرمایا درجات الجنت کعدد آیات القرآن، فرمایا قرآن نو معمولی سمجھ کے نہ چھوڑ، قرآن قیامت دے تیرا دامن نہ پڑا، قرآن اکسی میرا اللہ تے نازل کیتا جو میں نے پڑھ کے عمل کرے سی اس جالے دی زینت بنا چھوڑے آئے، یہ قرآن چاورہ دوارہ نہ کرے گا، چھائیں فرمائے مطلب سمجھے جنت دے اللہ درجات بنائے، فرمایا اللہ جنت دے درجات قرآن دی تعداد آیات دی تعداد دے مطابق بنائے، فرمایا جدہ دربار توحید آل محمد کے سامنے محب پیش ہو سی، اللہ حکم دے سی جتنا قرآن آندائی ایک ایک آیت پڑھ دوران جنت دا ایک ایک درجہ اللہ تیرا بلند کرے گا۔
قرآن تو دور نہ ہو، قرآن دے قریب ہو، قرآن تواڈیاں مشکلاں دا حل ہے۔ ایمان نال دسو بھلا وہ قوم ہی قرآن چھوڑ دے جے تے امام بغیر بدن دے قرآن نیزے تے پڑھے ہو۔ دنیا قرآن نال واسطہ رکھے نہ رکھے، تیرا تو قرآن نال واسطہ ہے، تیرے امام تا نیزے تے پڑھے۔ اور میں حیران زہرا دے لال دا سر جدہ دمشق گیا ہے تے نیزے تے حسین قرآن پڑھے ہے، شطرنج کھیڈن والے بدماشاں دے ہاتھ جو پتے ڈٹھے، ایک بدر ویکھ کیا دیاں یہ ادا باغی ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ میں نے بڑا پسند آیا شاعر دا جملہ، وہ دا پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا۔ پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا مارے گئے حسین، لیکن یہ تو وہ خاندان ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ آل محمد دے گھرانے دا قرآن نال واسطہ ہے، تو قرآن تو دور نہ ہو، اہل بیت قرآن تو دور نہیں ہوئے۔ نیزے تے قرآن پڑھ کے زہرا دے لال نے بنو امیہ دی اکھچ اکھ پا کے اعلان کیتا ہے، او حسبنا کتاب اللہ کے قاریو سنو، جس کا بیٹا بغیر بدن کے نیزے پہ قرآن پڑھ سکتا ہے اس کے جد کو کبھی ہذیان نہیں ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قرآن تو دور ہو، علی دا چہرہ ویکھنا عبادت، کعبہ کی زیارت کرنا عبادت، قرآن دے حروف نو ویکھنا عبادت۔ صحابہ دن چوتھی چیز فرما النظر الی وجہ الوالدین۔ علی دنیا چھوڑ بنے، کعبہ پہنچ نہ سکے، قرآن آندہ نہ ہوئے، گھر لگا من اپنے ضعیف ماں تے پیو دے چہرے دی زیارت کر، اللہ تینو ایک زیارت دے بدلے حج مقبولہ دا اجر۔ النظر الی وجہ الوالدین، ماں تے پیو دا چہرہ دیکھنا اللہ دی عبادت ہے۔ شاید اللہ حضور کتنا آج مل سی، فرما ایک باری ویکھا نال ایک حج مقبولہ۔ بندہ دا مولا میرے جو گھر ہونے میں تو ہر ایلے وینا اپنی اماں دی زیارت کرنا، اپنے والد دی زیارت کرنا، من کتنا اجر مل سی۔ سائیں فرمائیں تو جتنی واری ویکھ سے ہر ایک زیارت دے بدلے او حج دے سی دیوان والا بخیل نہیں، او کریم ہے۔ نظر الی وجہ الوالدین، ماں تے پیو دا چہرہ ویکھ اللہ دی عبادت ہے۔ اور اے بھی نہیں جو تیرے مذہب تے ہوئے، فرما ولو کان کافران، ماں تے پیو کافر ہوئے تو وقت بھی احسان کر، تیرے مذہب تے نہ ہوئے وقت بھی احسان کر۔ ولو کان ظالمان، حدیث دے لفظیں والدین تیرے تے ظلم کریں تو وقت بھی احسان کر۔ ابھی کہیں جا تو کوئی تقریر والدین نے موضوع تے چکروں کے جوان بھرنے والے ہوتے ہیں، آدھے ساڑھے واسے چھوڑ کے گئے، سن دے کے گئے، تو جو ہر لیا دیو والدین نو یاد کرو۔ میں کہ اللہ دے بندے تینو مال نہیں دے گیا نا، تین جائیداد نہیں دے گیا، تین پیسہ نہیں دے گیا نا، تین بینک بیلنس نہیں دے گیا، انگلی جو جائیداد نہیں دے سکیا، مجبوری ہو سی، غریب ہو سی، پھردہ نہ ہو سی، نہیں تو بندے نو اولاد تو کہڑی شے پیاری ہوندی ہے، نہ پھردہ ہو سی، لیکن کم از کم اور کچھ نہیں دے سکیا، اپنے غربت آپ ہی مجلس دے آیا ہے، تینو نال لایا ہے، تینو مجلس حسین دے بہا کے جنت دے راہ تے کھلا، اور تین کہہ دے دے یہ جنت باغی، اس جنت باغ جتنا حاصل کر سکنا جنت حاصل کر، یہ موقع ہی
یہ موقع ضائع نہ کر جی ماہ رمضان قرآن دی تلاوت دی بہار ہے ماہ محرم حسین دے رومن دی بہار امیر نہ بنے یہ ماہ محرم دا چند چڑے غریب بن گیا گلیاں جوائندہ پہ ہمیں لوگ آکھنے دا نقصان ہوا ہے تیرا ہوئی آئی ہوئی ہوئی تیری چال چلا نہیں ہو جی ہوئے جو تن وید کے لوگ آکھنے دا نقصان ہو گئے دیا بڑھن و نال لے کے جو مجلس دیانا ہے کہ سمجھنا تیری قیمت کائی نہیں اللہ ماستر عباس صاحب کے بلا فرمائیں دے ہیں جینا تو مجلس تو بہنا ہے نا واپس گھر مردان لے پاسے علیہ کھلو دے مصدوران لے پاسے میری سین زہرا کھلو دیئے مردان دا شکریہ علی ادا کرے دے مصدوران دا شکریہ رسول دی دھی ادا میرے بندہ پہ اسے یقین ہے میرا دل لاتا آدھی اسی تیری مہربانی ہے نہ تائیں بجدے گھوڑے تو نہ بٹھا نہ تائیں میرے بال کو ہی دے بٹھے نہ تائیں میری دھی دا برکا لاندہ بٹھا ہے نہ میں تائیں میری دھی دے دور لاندے بٹھے تم ہر منظر تے دھیاں نال لائے کے اپنے میں وعدہ کرے نہیں ہیں جنت تے دروازے تے کھلیرا سا اتنے تائیں میرے غریبان دے رومان آلے جنت دے نہ ویسے میں نہ ویسے رج رج رنا کر زہرا دے باغ نو لوٹی پئیے سیدان دے جوان مارے نے سیدان دے نادان مارے نے سیدان دے مہمان مارے نے میادان سیدان دے یتیم مارے نے اللہ کا قرآن آتا ہے امال یتیم فلا تکر کار نہ کر اگر یتیم مل ونی کار نہ کر یتیم دے سر دے ہاتھ پہ پاک پیغمبر فرمائے جتنے یتیم دے وال تیرے ہاتھ دے تلے آوے سے اللہ تیرے گناہ معاف کرے سے اور میرا مولا فرمائے دے ویدہ جو پیوں میں تے اولاد اپنی ہانا لائی ویدہ ہوئے تے بچے نو موسے ویدہ دیتا ہوئے تے تو یتیم آونی پوتر مولا چھوڑ مطلب تو پیار کرے تے یتیم نو اپنا ماں یا پیو یاد آونے فرما یتیم دا دل نہ دکھاویں انہاں دے دل پہلے دکھی ہوں دے انہاں یتیمان نو نہ رواویں ایدر دے ویدہ پہ ہوئے کوئی یتیم نظر آویں چاہ کے پیار کرے او دا منہ چمے انہوں اپنی اولاد دے سامنے پیار کرے یتیم دے سامنے اپنی اولاد نو پیار نہ کرے یتیمان دا دل نہ دکھاویں اور میں روندہ تھا ہاں اور ساڑی قوم 1400 سال تو رو دیئے رسول جیدی وسیعت کر گیا ہے جو یتیم نہ رویا ہے سیدہ نے نکے نکے یتیم روائے مسلمان مساڑے نال زد پائے گئی ہے کہ ہر جاتے لوگ آتے میاں دو شہزادے دی جنگ آئی کربلا دی جنگ دو شہزادے دی جنگ آئی مانا ظالمہ تیری مانوائنا تیرے بقول دو شہزادے دی جنگ ہو سی جنگ مردہ نال ہوندی ہے کوئی بالا نال نہیں لڑتا ہے نکے نکے بالا نال نہیں لڑتا ہے ایک دی عمر 5.5 سال ہے ایک دی عمر 7 سال ہے مسلمان جنگ دے کوئی اصول ہوندے دشمنی دی کوئی حد ہوندی ہے سارے دے روزے دار ہوندے ہیں تے شامل گرم پانی دا ایک پیالہ کی میں سمجھے ساتھے تو کی میں سمجھے سے تیرے گھارے بچے کو نہیں ہوندے کہنے امتحان لا لیں تیرا 7 سال دا بچہ روزہ رکھے نا روزہ تے ماں دی کے لئے کھانے پکاونے شروع کر دے دیا اچھے مشروبات بڑھے دیا اچھے ماں کھانے بڑھے دیا اچھے ماں فروٹ منگے دیا دیکھو پوچھے چاہے واجے اہتمام اکے تو ہٹ کے پئی کرے نہیں تو ماں یاد یہ میرے پتر روزہ رکھے ہیں میرا نکا جبال ہے میں ٹیم نہ لے ہر شے بڑے دی پہیاں مطا میرے پوتر دہان لائے لگے اور مسلمان تینو اولاد پیاری ہے رسول دی دھیان پیاری کائی نہیں اے سارے دین دے روزے دار بچے شامل مشکور نوانا رہا ایک روٹی تے گرم پانی اجلکم اللہ گرم پانی تے ایک روٹی میں تیرے کوئی پوچھنا جیڑے 24 گھنٹے تو بعد کے جانا سہری کریں دے ہیں راتی انہیں روزے رکھنا
سارے دے بھوکے تے 10 روپیہ دے لا شام لے گرم پانی تے خشک روٹی تاریخ دے کمزور انج ہو گئے جو اٹھ نہ سکتے اجرکم اللہ اللہ تو نے سایہ اپنی اولاد شاہ قائم رکھے شاہ اپنے نکھج قدام نہ رہو اتنے کمزور ہو گئے جو آپ پہ اٹھی نہ سکتے نکا وڈے بھران وادائے انتا سا رول ویسوں احسان کر جدہ مشکور آندہ ہے انہوں آج تعارف تک کرا جو کون ہے برادہ ہوں جم گیا تھا ازمائش تک کر رہی ہے یہ جو تعارف کرنے آئے نیلے داغ جتھے نہیں وہ سلم کرنے اگلا جملہ سنے نکا رو کیا نا جیرے لے پانی پیتا ہے نا کربلا حسین نیترے یاد کرے معلوم ہوتا ہے مومن ہے جو اجازت دے رہے تو میں تعارف کرائیں ادھا جو مرمی ہوئی تکرا جیڑے مشکور گرم پانی لایا ہے نا سیدوں کہ گرم پانی آ رکھیا چھوٹا قریب ہو کیا دا اتعارف ہو محمد رسول اللہ ہے شیخ مدینے علیہ محمد کو جاننا اگر ہوا نبی جی واہ 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 اللہ توڑی ابو کا درہم کرے اگر ہوا نبی جی وہ تو میرا نبی ہے میں کیویں نہ جانتا تھوڑا جے دل مطمئن ہویا اجھاتا لتھس قریب ہو گیا انہیں نمانی اکھی نہ لوے کیا دا اتعارف علی ابن ابی طالب یہ رانجنوں میں تو میں نے دس علی نو جاننا ہے وہ تو میرا امام ہے وَتُوْتَ میں کیا دا تنو علی دے امام منن دا کیلا فائدہ پورا سال جے نو گرم پانی دیتی رکھے ایسا علی دی چھوٹی دید پترہ اسے علی دی چھوٹی دید پترہ ہے حکم اللہ اس دروازہ کھول دیتا ہے زندان دا آدھا جی دے دیکھنے توڑ جاؤ اتھائی قبلہ محمد یار شاہ فرمائنے آئے مشکور غلطی کی تھی توڑ اپڑایا انہاں دانا لوگ کو پتہ کیڑی گلی مدینے لوائے نہیں ہوئے ساری رات کو فیدیاں گلیاں بھج دے رہے کہے ویلے سجے ٹر دے آئے کہے ویلے کھبے ٹر دے آئے رو رو کے آدھیان بابا سانو راہ نہیں لبدا آدھیان امبا ٹر گئی ہے ایسا رول گئے اجرکم اللہ ایک مائی دے گھر آئے مائی سونا بستر بنایا ہے جدہ بستر بن گیا ہے سال دے تھکے ہوئے دوئے بھرا بستر تے ستے ایک بہت کالج بچے بائی پائین حرامی حارس آدھرات لے آیا ہے اے حرامی اپنے بستر تے ستا ہے اے وہنے چلائے آوے بجلیاں کوئی نہ ہے روشنیاں کوئی نہ ہے نکے خواب جدٹھے پیو دی داری خون چلالے انہیں بابا بابا کر کے اٹھائے یا آوال حارس دے کنا دے آئیے اے حرامی اٹھائے کہے ویلے سجے ہاتھ مرے دائے کہے ویلے کھتے ہاتھ مرے دائے سیداؤ میں نے معافی دے سو حرامی اٹھے ہاتھ رکھے میٹھے ماں کدھیا آدھے بھی آئی دیوان شادہ دیانو ہاتھ چندہ ہے بچے دیا تلیاں پٹی بھی آئی آدھے مار نہیں تیرے مہمان آدھے کونو آدھن تیرے نبی بھی اطرت ہے آدھے آؤ تو انو عجر رسالت دیوا سن سو خوشادہ لیوا عجر رسالت کے رہا علامہ حسین با پڑھ گیا تھمے نال بان چھوڑے ہوئے اے سن گیا رکھیا دلال کھلے ہوئے جگہ دے کھڑے آئے دیل چھوڑے آئے سکے کھڑے آئے دے کھتے کھڑے آئے آدھے آئے مارے نہیں ازوٹ نہیں
لگتے صبح دا ٹائم ہویا ہے مختصر طرح گرمی میں ہوئے اے لے کے ڈرن لگا اے دیا نکیاں دھیاں جڑیاں مکان میں چھت چڑھ گئی ہے آدیا لوگوں بھاگ جاؤ ساڈے مہمان مرینے پئے جلدی آؤ زہرا دی گود پھلے جلدی آؤ یتیم مرینے پئے جلدی آؤ معصومہ تے ظلم پہ آؤ دریا دے کنارے سے نہ آیا ہے تو ہمیں ہاتھ بتھے ہوئے آدھے سر ہوئے چھوڑ آدھے نہ منظور آدھے زندہ لے جا آدھے نہ منظور آدھے کائی نے ملے زن دور ذات نماز پڑھن لے حرامی ہاتھ کھولے لے او جوان نماز میں چھوڑی گل کتنی پیاری ہے بچے نو نماز دریا دے تک کی گلے نماز شروع کی دینے بچے نماز تو فارغ ہوئے حرامی تلوار چاہیے ارادہ کیتا وڈے لمارا چھوٹے دی گردن بھرا دی گردن آئیے آدھا نمار میرے پیو دی جائے آدھا نمار میرا ہی کو سے آدھا چھوٹے تو آیا وڈا ہی ہر دے آئے اجڑا ہو پائی نہرنا اس وڈے دی گردن چھڑائیے سار تو بڑے چرکھے آئے راش دریا سٹیے جب واپس آیا نکا خون ملی بنائی دریا پہ بجگا بنائے آدھا ملو آوڑے آدھا کلانا بنے آدھا ملو کلے آنار لگ گئی آدھا ملو کلے آنے در گئی اللہ دھیاں دے پردے رکھی اس حرامی دوہاں بچے دے سر چاہن منو ممبر دی قسم ہے بڑا حرام زادہ یا ابن زہاد کہ رسول دے پتر دے سر بھی توہین کی دیا ہے لیکن سامنے سر آئے اٹھے آئیے آدھا کئی دی جھولی برباد کرائے آدھا مسلم دے پترے جزاک اللہ ماشاءاللہ مخدومہ کو نئے نام کبھی پرسردانی آؤ کو کا قبول فرمائے مولانا صاحب مسرت کاملہ واجلہ عطا فرمائے مومنین حضرات 12 اور 13 مارا مولارام کی درمیانی رات قصر ابو طالب جوگیاں سیدہ میں سالانہ مجلسی ادا ہوگی جیسے میں ذاکر اللہ زوار میر واسکان بلوچ جاب سیدوار مولانا سید علی رضا نقوی صاحب آپ کو بھائی نام خطاب فرمائیں گے شرکت فرما کر ثواب دار نصر ہے آج رات ٹھیک 8 بجے ملک